میری بیوی بہت سلجھی ہوئی اور خوبصورت عورت تھی، لیکن وہ اپنی فیملی کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتی تھی کہ اس کے گھر والے کون تھے اور کیا کام کرتے تھے۔ ایک دن وہ بازار گئی تو اس کا موبائل گھر رہ گیا۔ اچانک ایک میسج آیا جس میں لکھا تھا کہ تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے تجسس میں اس کی گیلری چیک کی جو ایک پاس ورڈ سے لاک تھی۔ میں نے اندازے سے اس کی تاریخ پیدائش لگائی تو وہ کھل گئی اور اندر موجود تصویریں دیکھ کر میرا سانس رک گیا، کیونکہ ان تصویروں میں میری بیوی ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے ایک انتہائی خوبصورت اور باوقار عورت تھی، جس کے چہرے پر ہر وقت ایک عجیب سا روحانی سکون اور دلفریب مسکراہٹ رقص کرتی رہتی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا طلسماتی اور سحر انگیز اثر تھا، جو بھی اسے ایک بار دیکھ لیتا وہ اس کی شرافت اور پاکیزگی کا گرویدہ ہو جاتا۔ ہماری شادی کو ابھی محض چند ماہ ہی کا مختصر عرصہ گزرا تھا، لیکن اس نے اپنے بے پناہ خلوص، لازوال محبت اور بے لوث خدمت سے میرے اس بے جان اور خاموش اینٹ گارے کے مکان کو ایک جیتی جاگتی اور محبتوں سے مہکتی ہوئی جنت میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس کے آنے سے قبل میری زندگی ایک بے سمت اور تنہا مسافر جیسی تھی، جس کا کوئی واضح مقصد نہیں تھا۔ میرا گھر ہمیشہ بکھرا ہوا اور اداسی کی گہرے سایوں میں ڈوبا ہوا رہتا تھا، لیکن جس دن اس نے دلہن کے روپ میں میرے گھر کی دہلیز پر اپنا پہلا قدم مبارک رکھا تو جیسے میرے گھر کے در و دیوار میں ایک نئی روح پھونک دی گئی۔ اس کی نرم گفتاری اور اس کے کام کرنے کا سلیقہ اس قدر دلکش تھا کہ میں گھنٹوں اسے یوں ہی کام کرتے ہوئے دیکھتا رہتا، اور میری آنکھیں اس کے دید سے کبھی سیراب نہ ہوتی۔ وہ ہر رشتے کو نہایت خوبصورتی اور نزاکت کے ساتھ نبھانا جانتی تھی، میری ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا اس قدر باریک بینی سے خیال رکھتی کہ مجھے اپنے منہ سے کبھی کچھ مانگنے یا کہنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اس کی سادگی اور اس کا بے ساختہ پن روز بروز میرے دل کی گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا، اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ قدرت نے اسے خاص طور پر صرف اور صرف میرے لیے ہی تخلیق کیا ہے۔ صبح سویرے اس کے ہاتھوں سے بنی ہوئی چائے کی خوشبو سے میری آنکھ کھلتی، اور رات کو اس کی میٹھی اور پرسکون باتوں کے سائے میں مجھے نیند آ جاتی۔ وہ میرے ہر دکھ اور ہر پریشانی کو اپنی ایک مسکراتی ہوئی نگاہ کے سحر سے یوں غائب کر دیتی جیسے ان کا کبھی کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ اس کے سامنے گزارا ہوا ہر ایک لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بن چکا تھا، اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتا تھا کہ اس نے مجھے اتنی عظیم اور پاک دامن شریک حیات سے نوازا ہے۔ لیکن اس بے پناہ محبت اور اس کی مثالی ازدواجی زندگی کے باوجود اس کی ذات کا ایک پہلو ہمیشہ میرے لیے ایک انتہائی گہرا اور حل نہ ہونے والا معمہ بنا رہا، اور وہ معمہ اس کا ماضی اور اس کا خاندان تھا۔ وہ عورت جو مجھ سے اپنے دن بھر کی ہر چھوٹی بڑی بات بانٹتی تھی، جو میرے ہر راز کی امین تھی، وہ اپنے خاندان اور اپنے گزرے ہوئے کل کے بارے میں ہمیشہ ایک پراسرار اور مکمل خاموشی اختیار کیے رکھتی تھی۔ جب بھی میں باتوں ہی باتوں میں اس کے ماضی، اس کے بچپن کے دنوں یا اس کے والدین اور بہن بھائیوں کا ذکر چھیڑنے کی کوشش کرتا تو اس کی ان چمکتی اور مسکراتی ہوئی خوبصورت آنکھوں میں اچانک ایک گہری اداسی، ایک انجانا سا خوف اور ایک نہ ختم ہونے والا دکھ کا سایہ تیزی سے لہرانے لگتا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ خاندانی باتوں کے ذکر پر اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ جاتی تھی، اور اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپنے لگتے تھے۔ وہ انتہائی مہارت اور ہوشیاری کے ساتھ اس موضوع سے جان چھڑاتی اور بات کا رخ کسی اور طرف موڑ دیتی، یا پھر انتہائی طویل اور بوجھ خاموشی اختیار کر لیتی تھی جو مجھے اندر تک کاٹ کے رکھ دیتی۔ میں اس کی اس خاموشی کے پیچھے چھپے ہوئے درد کو محسوس تو کر سکتا تھا، لیکن اس کی وجہ جاننے سے مکمل طور پر قاصر تھا۔ شروع میں مجھے اس کی یہ عادت بہت عجیب لگتی تھی کہ کوئی انسان اپنے والدین اور اپنے خونی رشتوں سے اس قدر مکمل طور پر کیسے کٹ سکتا ہے کہ ان کا ذکر تک کرنا گوارا نہ کرے، لیکن میں اس سے اس قدر دیوانہ وار اور بے پناہ محبت کرتا تھا کہ میں نے کبھی بھی اس پر اس حوالے سے کوئی سختی نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی اس پر کوئی دباؤ ڈالا کہ وہ مجھے اپنے ماضی کے بند کواڑ کھولنے پر مجبور کرے۔ میں اپنے دل میں یہی سمجھتا تھا کہ شاید اس کے خاندانی حالات
اور اس کی ماضی انتہائی تلخ اور دردناک رہا ہو۔ شاید اس کے اپنوں نے اسے کوئی ایسا گہرا اور ناقابل فراموش زخم دیا ہوگا جسے وہ اب دوبارہ خرید کر اپنے آج کے اس خوبصورت اور پرسکون ماحول کو دکھی اور پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے خود سے یہ پختہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس کے ماضی کی ان تاریک اور پرچھائیوں کو کبھی بھی ہمارے روشن اور خوشگوار مستقبل پر حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اپنے دل کو یہ سمجھا لیا تھا کہ مجھے صرف اس کے اس روپ اور اس کی اس شخصیت سے غرض ہے جو میرے سامنے ہے اور جو مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ کل کیا تھی اور کن حالات سے گزر کر مجھ تک پہنچی ہے۔ میرا کام صرف اور صرف اسے وہ بے پناہ محبت، تحفظ اور خوشیاں دینا ہے جس کی وہ اصل حقدار ہے اور جس کی کمی اس نے شاید اپنی پچھلی زندگی میں شدت سے محسوس کی ہوگی۔ میں اس کے لیے ایک ایسا مضبوط سائبان بننا چاہتا تھا جس کے سائے تلے وہ دنیا کے ہر غم، ہر دکھ اور ہر خوف کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ ہماری زندگی ایک انتہائی خوبصورت اور رومانوی خواب کی طرح نہایت پرسکون انداز میں گزر رہی تھی۔ ہمارے درمیان محبت اور اعتماد کا ایک ایسا مضبوط رشتہ قائم ہو چکا تھا جسے دنیا کی کوئی بھی طاقت توڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کی ذات میں اس قدر مکمل طور پر ضم ہو چکے تھے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کا کوئی ہوش نہیں رہتا تھا۔ اس کی وہ پراسرار خاموشی بھی اب مجھے بری نہیں لگتی تھی، کیونکہ اس خاموشی کے عوض وہ مجھے اپنی پوری زندگی اور اپنی تمام تر وفائیں سونپ چکی تھی۔ میں ہر روز کام سے تھکا ہارا گھر لوٹتا تو دروازے پر اس کا کھلتا ہوا چہرہ اور اس کی مسکراہٹ میری دن بھر کی تمام تر تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ کو پل بھر میں غائب کر دیتی۔ وہ میری ماتھے پر پڑی ہوئی شکنوں کو اپنی نرم انگلیوں سے دور کرتی اور مجھے دنیا کی ہر فکر سے آزاد کر دیتی۔ میں اکثر راتوں کو جب وہ گہری نیند سو رہی ہوتی تو جاگ کر گھنٹوں اس کے معصوم اور پرسکون چہرے کو تکتا رہتا اور اپنے مقدر پر رشک کرتا کہ کائنات کی اتنی انمول اور نایاب ہستی میری قسمت میں کیسے آ گئی۔ مجھے اکثر یہ ڈر بھی محسوس ہوتا کہ کہیں میری اس مکمل اور بے عیب خوشی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، لیکن پھر اس کا مسکراتا ہوا چہرہ مجھے ہر وسوسے اور ہر انجانے خوف سے نکال کر ایک عجیب سی روحانی اور قلبی سکون میں مبتلا کر دیتا۔ مجھے ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس اور بھی زیادہ شدت سے ہونے لگتا کہ انسان کا موجودہ حال اور اس کے موجودہ اعمال ہی اس کی اصل پہچان ہوتے ہیں، اور اس کا حال میرے سامنے ایک کھلی اور پاکیزہ کتاب کی طرح روشن اور شفاف تھا۔ وہ کتاب جس کا ہر ورق میرے نام اور میری محبت سے سجا ہوا تھا، وہ جس میں کسی تیسرے انسان یا کسی پرانے غم کی کوئی ادنا سی بھی گنجائش باقی نہیں تھی۔ مجھے اس بات کا کامل یقین ہو چلا تھا کہ قدرت نے میرے پچھلے کسی نیک عمل کے صلے میں یا شاید میری کسی بے لوث دعا کی قبولیت کے نتیجے میں مجھے یہ انعام بخشا ہے، اور میں اس انعام کی قدردانی میں کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اسے دنیا کی وہ تمام خوشیاں لا کر اس کے قدموں میں ڈھیر کر دوں جن کی وہ مستحق ہے اور جنہیں شاید اس نے اپنی پچھلی زندگی کی تلخیوں میں کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اس کا ہنسنا، اس کا چلنا، اس کا مجھ سے روٹھنا اور پھر میرے منانے پر انتہائی معصومیت سے مسکرا دینا، یہ تمام ادائیں میری زندگی کا اصل محور بن چکی تھی، اور میں اسی محور کے گرد اپنی زندگی کے تمام تر خواب اور تمام تر امیدیں بن رہا تھا، اور مجھے کامل یقین تھا کہ میری یہ زندگی اس طرح ہنستے کھیلتے اور ایک دوسرے کی محبت میں سرشار ہو کر گزر جائے گی، اور کوئی بھی طوفان ہماری اس پرسکون اور جنت نظیر دنیا کو تباہ کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہمارے درمیان محبت کا وہ مضبوط اور انمول رشتہ قائم ہو چکا تھا جو دنیا کی ہر برائی اور ہر سازش کے خلاف ایک ناقابل تسخیر ڈھال بن چکا تھا۔ اور اسی ڈھال کے سائے میں مجھے یہ شدت سے محسوس ہوتا تھا کہ میں دنیا کو خوش قسمت ترین انسان ہوں جسے اتنی محبت کرنے والی اور پرخلوص شریکی حیات ملی تھی۔ ایک نہایت پرسکون اور روشن دوپہر تھی جب سورج کی سنہری کرنیں ہمارے کمرے کی کھڑکی سے چھن کر فرش پر ایک دلکش اور سنہرا سا دائرہ بنا رہی تھی۔ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد گھر کا کچھ ضروری سامان اور رات کے لیے تازہ سبزیاں خریدنے کی غرض سے قریبی بازار جانے کی تیاری کر رہی تھی۔
اس کے چہرے پر وہی مانوس اور دل موہ لینے والی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی جو ہمیشہ میرے دن کی تمام تھکاوٹ کو پل بھر میں غائب کر دیتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اپنے بال سمیٹے اور ایک خوبصورت سی چادر اپنے کندھوں پہ ڈالتے ہوئے مجھ سے محبت بھرے الوداعی کلمات کہے اور انتہائی عجلت میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازے کے بند ہونے پر وہ مخصوص آواز میرے کانوں میں گونجی اور پورا گھر ایک بار پھر ایک انتہائی گہری مگر پرسکون خاموشی میں مکمل طور پر ڈوب گیا۔ میں اس وقت اپنے دفتر کا کچھ انتہائی ضروری اور التوا کا شکار کام نمٹانے کی غرض سے اپنی آرامدہ کرسی پر بیٹھا تھا اور کاغذات کے ایک بڑے ڈھیر پر مکمل طور پر گم تھا۔ میرا ذہن اپنے کام میں الجھا ہوا ضرور تھا، لیکن میرے دل کے کسی تاریک کونے میں اس کی وہ میٹھی مسکراہٹ اور اس کی وہ عجلت بھری الوداعی نظر مسلسل گردش کر رہی تھی۔ مجھے دل کی گہرائیوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ میں دنیا کے سب سے محفوظ اور خوشگوار قلعے میں مقیم ہوں، جہاں کوئی دکھ، کوئی پریشانی اور کوئی بھیانک سایہ کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ کمرے کی فضا میں ابھی تک اس کے عطر کی وہ بھینی بھینی اور سحر انگیز خوشبو رچی بسی تھی جو اس کا وجود کا ایک لازمی اور اٹوٹ حصہ تھا۔ میرا قلم کاغذ پر تیزی سے چل رہا تھا اور میں اپنے کام میں اس قدر مہو تھا کہ مجھے ارد گرد کی دنیا کا قطعی طور پر کوئی ہوش نہیں رہا تھا کہ اچانک اس گہری اور طویل خاموشی کو ایک انتہائی تیز اور غیر متوقع آواز نے بری طرح چیر کے رکھ دیا۔ یہ آواز کسی اور چیز کی نہیں بلکہ اس چھوٹے سے برقی آلے کی تھی جو رابطے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور جسے وہ اپنی اس غیر معمولی جلدی اور عجلت کی وجہ سے کمرے کے اس چھوٹی سی شیشے کی میز پر ہی بھول گئی تھی۔ وہ آلہ جو ہمیشہ اس کے پرس میں یا اس کے نازک ہاتھوں میں رہتا تھا، آج وہیں اس میز پر دھرا رہ گیا تھا۔ عام طور پر میری یہ عادت اور میری خاندانی فطرت بالکل نہیں تھی کہ میں اس کی کسی بھی نجی چیز کو چھوتا یا اس کی غیر موجودگی میں اس کی کسی بھی سامان کی جاسوسی کرنے کی ذرا سی بھی مذموم کوشش کرتا، کیونکہ ہمارے درمیان محبت کے ساتھ ساتھ اندھے اعتماد کا ایک ایسا مضبوط اور ناقابل تسخیر رشتہ قائم ہو چکا تھا جس میں شک کی کوئی ادنا سی بھی گنجائش باقی نہیں بچی تھی۔ میں نے چند لمحوں کے لیے اس ابھرنے والی آواز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور اپنے بکھرے ہوئے کام میں دوبارہ مگن ہونے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس آلے کی بالائی سطح مسلسل روشن تھی اور ایک مخصوص گھنٹی بار بار بج کر کسی نئے پیغام کی آمد کا مسلسل اعلان کر رہی تھی۔ وہ میز میرے کام کرنے کی جگہ سے بالکل چند قدم کے فاصلے پر ہی موجود تھی اور میری نظر بار بار بے اختیار اس چمکتی ہوئی سطح کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے یہ معصوم سا خیال آیا، شاید اسے کسی جاننے والے کا کوئی انتہائی ضروری پیغام آیا ہو، یا شاید کسی عزیز کو اس کی فوری مدد درکار ہو۔ وہ اپنا اعلیٰ گھر بھول جانے کی وجہ سے اس اہم پیغام سے مکمل طور پر بے خبر ہو۔ میں نے اپنی کرسی کو تھوڑا سا پیچھے دھکیلا اور محض ایک سرسری سی نظر ڈالنے کی غرض سے اس میز کی طرف جھکا۔ میرا ارادہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں اس کے کسی نجی پیغام کو پڑھوں یا اس کی رازداری میں کوئی ناجائز دخل اندازی کروں، لیکن وہ آلہ بالکل میرے سامنے پڑا تھا اور اس روشن سطح پر ابھرنے والے اس مختصر سے پیغام کے چند الفاظ انتہائی واضح اور جلی حروف میں میری نگاہوں سے اس زور سے ٹکرا گئی کہ میں چاہ کر بھی اپنی نظریں وہاں سے نہیں ہٹا سکا۔ ان چند الفاظ نے میرے پورے وجود میں ایک انتہائی سرد اور خنجر جیسی سنسنی سی تیزی سے دوڑا دی۔ پیغام بھیجنے والے کا کوئی نام یا پہچان اس حالے میں بالکل بھی محفوظ نہیں تھی، بلکہ وہاں سے صرف چند نامعلوم اور اجنبی سے ہندسے جھلملا رہے تھے، اور ان نامعلوم ہندسوں سے وصول ہونے والے پیغام میں انتہائی سرد، ظالمانہ اور ایک کھلی وارننگ بھرے انداز میں صرف ایک ہی جملہ لکھا تھا کہ تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی مختصر لیکن بے حد ہولناک جملہ تھا جسے پڑھتے ہی میرے دماغ کی تمام رگیں جیسے تن گئیں اور میرے اندر ایک دم سے خطرے کی ان گنت گھنٹیاں پوری شدت کے ساتھ بجنے لگی۔ وہ ایک انتہائی سیدھی سادی، معصوم اور گھریلو سی عورت تھی جس کا دنیا کی کسی بھی برائی یا کسی بھی پیچیدگی سے دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اسے اس طرح کا انتہائی دھمکی امیز اور پراسرار پیغام کون بھیج سکتا تھا؟ کیا وہ میری غیر موجودگی میں کسی انتہائی بڑی اور خوفناک مصیبت میں گرفتار تھی؟
یا کوئی نامعلوم اور طاقتور دشمن اسے کسی پرانی بات پر مسلسل بلیک میل کر رہا تھا۔ میرے ذہن کے پردے پر اس کے اس پراسرار اور چھپے ہوئے خاندانی پس منظر کی یاد ایک بار پھر پوری شدت اور ایک نئے خوف کے ساتھ تازہ ہو گئی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ کیسے وہ ہمیشہ اپنے ماضی کا ذکر کرتی خوف سے پیلی پڑ جاتی تھی، اور کیسے اس کی چمکتی آنکھوں میں ایک ایسا دکھ اور وحشت ابھر آتی تھی جسے وہ مجھ سے ہمیشہ چھپانے کی بھرپور اور مسلسل کوشش کرتی رہی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ وہ خاندانی راز جو اس نے اپنے سینے میں کسی انتہائی تاریک اور گہرے تہہ خانے میں دفن کر رکھا تھا، وہ راز اب کسی نہ کسی طرح اپنی قبر سے باہر آ چکا ہے اور اسے مسلسل ڈرا اور دھمکا رہا ہے۔ کیا اس کے خاندان کے لوگ کسی خطرناک اور جرائم پیشہ گروہ سے تعلق رکھتے تھے جن سے وہ اپنی جان بچا کر تنہا بھاگی تھی، اور اب وہ ظالم لوگ اسے دوبارہ اپنے چنگل میں پھنسانے کے لیے اس تک مکمل طور پر پہنچ چکے تھے؟ یا شاید اس کے ماضی میں کوئی ایسا درندہ صفت اور ظالم انسان موجود تھا جس نے اسے کوئی ایسا گہرا اور جان لیوا زخم دیا تھا جس کی بھاری قیمت وہ اب تک چکا رہی تھی، اور وہ پراسرار شخص اب اسے اس کی اس نئی اور پرسکون زندگی میں بھی چین اور سکون سے جینے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے بے لگام تصورات مجھے ایک انتہائی بھیانک اور خوفناک کھائی کی طرف تیزی سے دھکیل رہے تھے، جہاں میری وہ معصوم اور پھول جیسی شریک حیات تنہا کسی بہت بڑے عفریت کا مقابلہ کر رہی تھی، اور میں اس کے اتنے قریب ہونے کے باوجود اس کی اس اندرونی اذیت اور اس بھیانک جنگ سے مکمل طور پر بے خبر اور غافل تھا۔ مجھے اپنے آپ پر اور اپنی بے حسی پر شدید غصہ آنے لگا کہ میں نے کیوں اس کے ان اداس آنکھوں کے پیچھے چھپے ہوئے اس خوفناک طوفان کو پہلے کبھی محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے کیوں اس کے ماضی کو جاننے اور اس کے دکھ بانٹنے کی کبھی کوئی سنجیدہ اور ٹھوس کوشش نہیں کی۔ وہ یقیناً کسی بہت بڑی اور کڑی مجبوری اور کسی شدید دباؤ کے تحت ہی مجھ سے یہ سب کچھ چھپا رہی تھی، اور یہ پیغام اس بات کا منہ بولتا اور ناقابل تردید ثبوت تھا کہ وہ بھیانک وقت جس سے وہ ہمیشہ بچنا چاہتی تھی، وہ وقت اب ایک تلخ حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ میرے ماتھے پر سردیوں کے اس پرسکون موسم میں بھی خوف اور شدید گھبراہٹ کی وجہ سے پسینے کے موٹے موٹے قطرے تیزی سے نمودار ہونے لگے، اور میرے ہاتھ اس قدر شدت سے کانپنے لگے کہ میں چاہ کر بھی اس برقی آلے کو دوبارہ اس شیشے کی میز پر نہیں رکھ پا رہا تھا۔ میرے دل میرے سینے کی پسلیوں سے کسی زخمی اور تڑپتے ہوئے پرندے کی طرح زور زور سے ٹکرا رہا تھا، اور میری سانسیں میرے خشک حلق میں بری طرح اٹکنے لگی تھی۔ یہ محض چند بے جان الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ ایک ایسا تباہ کن بم تھا جس نے میری اس خوبصورت پرسکون اور جنت جیسی ازدواجی زندگی دنیا کی بنیادوں کو پل بھر میں ہلا کے رکھ دیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس روشن اور ہوادار کمرے کی روشنی اچانک مدھم پڑ گئی ہو، اور چاروں طرف سے اندھیرے اور وحشت کے گہرے اور مہیب سائے مجھ اور میری اس غیر حاضر اور معصوم بیوی کو اپنے خونی پنجوں میں جکڑنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوں۔ میری وہ تمام تر خوبصورت خوش فہمیاں جو میں نے اپنی اس مثالی اور بے عیب زندگی کے بارے میں پال رکھی تھی، وہ سب کے سب کسی ریت کی کمزور محل کی طرح میرے ہی قدموں میں گر کر مکمل طور پر زمین بوس ہو رہی تھی، اور مجھے شدت سے لگ رہا تھا کہ شاید اس کا وہ نامعلوم اور پراسرار ماضی جو کبھی میرے لیے صرف ایک چھوٹی سی الجھن اور ایک خاموش سوال تھا، وہ ماضی اب ایک انتہائی بھیانک اور خونخوار عفریت کی شکل اختیار کر کے اس کا اور ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے اس انتہائی محفوظ اور پرسکون گھر کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔ میرے اندر کا وہ بے تحاشا تجسس اور ایک نامعلوم ہولناک خوف اب مکمل طور پر میری تمام تر حواس اور میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں بت بنا اس چھوٹی سی میز کے شیشے کی میز کے پاس کھڑا تھا، اور میری نظریں اس برقی آلے کی چمکتی ہوئی سکرین پر جم کر رہ گئی تھی، جہاں وہ مختصر مگر انتہائی ظالمانہ اور دھمکی آمیز پیغام ابھی تک کسی زہریلے سانپ کی طرح پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ میرا دل میرے سینے میں اتنی شدت اور تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی پسلیوں میں ایک عجیب سا درد اور دباؤ محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پیغام صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں،
बल्कि मौत का कोई परवाना है जो मेरी इस मासूम और फूल जैसी बीवी के नाम किसी नहायत ही शफाक और बेरहम दुश्मन ने भेजा है। मेरी वो बीवी जो किसी ऊंची आवाज़ से भी डर जाती थी और जिसकी कभी किसी का दिल दुखाने का तसव्वुर भी नहीं किया था, इसे भला कौन इस कदर भयानक और सर्द लहजे में धमका सकता था। मेरे दिमाग में कश्मकश का एक इंतहाई तूफ़ानी और अज़ियतनाक सिलसिला शुरू हो चुका था। मेरा एक जहन मुझे मुसलसल चेताना दे रहा था कि मैं एक शोर होने के नाते इसकी निजी ज़िंदगी और इसके पर्दे में बलावजह दखल अंदाजी करके इसके अंधे और पाकीज़ा एतमाद का खून कर रहा हूँ जो इसने मुझ पे किया था। मुझे याद आ रहा था कि मैंने खुद से और इससे कितने पुख्ता वादे किए थे कि मैं कभी इसके इस पुरस्रार और छुपे हुए माजी को खरीदने की कोशिश नहीं करूँगा जिससे वो हमेशा खौफज़दा रहती थी और जिसका जिक्र आते ही इसके चेहरे की तमाम तर रौनक और मुस्कुराहट किसी खज़ां रसीदा पत्ते की तरह मुरझा जाया करती थी। लेकिन मेरा दूसरा जहन जो इस वक्त एक इंतहाई बफरे हुए और मुहाफ़िज़ शोर का जहन था, वो मुझ पर मुसलसल चीख रहा था कि ये वक्त ख़ानदानी आदाब और रज़ादारी के असूलों पर अमल करने का बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी वो मासूम और कमज़ोर शरीके हयात इस वक्त किसी इंतहाई बड़े और जानलेवा ख़तरे के दहाने पर खड़ी है और वो नामालूम दुश्मन जिसने ये पैगाम भेजा है वो यकीनन इसकी जान या इसकी इज़्ज़त के दरपे है। और अगर मैंने आज इस अंधे एतमाद और राजदारी के झूठे खौल में बंद रहकर इस सच्चाई को जानने से गुरेज किया तो शायद कल को मेरे पास पछतावे के आंसू बहाने के सिवा कुछ भी बाकी ना बचे। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने के बावजूद ये भयानक राज अपने सीने में इसलिए दबाए हुए है कि वो मुझे और मेरी इस पुरसुकून ज़िंदगी को किसी मुसीबत या ख़तरे में नहीं डालना चाहती। वो तन्हा ही इस नामालूम और ताकतवर अफरियत का मुकाबला कर रही थी और अंदर ही अंदर किसी दीमक की तरह खोखली हो रही थी। मैंने अपने दिल को मजबूत किया और अपने आप को ये तसल्ली दी कि मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ वो किसी शक या बदगुमानी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अपनी इस मोहब्बत की हिफाजत के लिए कर रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी का वाहिद असासा है। मैं इसके रास्ते में आने वाले हर कांटे को अपने हाथों से चुनना चाहता था और वो नामालूम दुश्मन को इसके औकात याद दिलाना चाहता था जो मेरी जन्नत जैसी दुनिया में जहर घोलने की मज़मूम कोशिश कर रहा था। मैंने अपने इंतहाई कांपते और लरजते हुए हाथों से इसका वो बरकी आला मेज़ से उठाया तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैंने कोई जलता हुआ अंगारा अपनी मुट्ठी में दबोच लिया हो। इस आले के दहाती सतह मेरे पसीने से भीगे हुए हाथों से फिसल रही थी। मैंने एक गहरा और बोझल सांस लिया और स्क्रीन को छुआ ताकि इसके पैगाम के भेजने वाले का मज़ीद कोई सुराग या कोई और सबूत ढूंढ सकूं। मैं जानता था कि आमतौर पर ब्लैकमेल करने वाले या धमकियां देने वाले लोग अपनी शनाख्त छुपाने के बावजूद कुछ न कुछ ऐसे शवाहद ज़रूर छोड़ जाते हैं जिनकी मदद से इन तक पहुंचा जा सकता है। मेरा इरादा था कि मैं सीधे इस हिस्से में जाऊं जहां तस्वीर और दीगर बसरी सबूत महफूज होते हैं, क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर कोई इसे डरा रहा है तो यकीनन इसने इस नामालूम दुश्मन की कोई तस्वीर, कोई पैगाम या अक्स या कोई ऐसा ख़ानदानी सबूत ज़रूर महफूज रखा होगा जो वक्त आने पर इसके काम आ सके। मैंने नहायत उजरत और घबराहट के आलम में स्क्रीन पर मौजूद इस मखसूस खाने को दबाया जो तस्वीर के लिए मख्तस था। लेकिन जैसे ही मैंने इस खाने को छुआ तो स्क्रीन पर एक नया और गैर मुतवक्का मरहला सामने आ गया और वो खाना मुकम्मल तौर पर मकफल था और इसे खोलने के लिए एक खुफिया हिंसों वाली कलमा शनाख्त की ज़रूरत थी। इसे देखकर मेरी परेशानी और तजस्सुस में मज़ीद इजाफा हो गया। वो औरत जो मुझसे अपने दिन भर की हर छोटी बड़ी बात बांटती थी, जिसका मुझसे कोई ज़ाहिरी राज नहीं था, इसने अपनी तस्वीर के इस खाने को इतनी राजदारी के साथ मकफल क्यों किया? क्या वाकई इसके माजी के कुछ ऐसे भयानक साए और कुछ ऐसे तारीख सबूत वहाँ दफन थे जिन्हें वो दुनिया की हर नज़र और ख़ास तौर पर मेरी नज़रों से हमेशा के लिए पोशीदा रखना चाहती थी? मेरे हाथ मज़ीद तेज़ी से कांपने लगे और मेरे दिमाग की रगें इस सोच से तन गई कि इस मकफल दरवाज़े के पीछे आखिर ऐसा कौन सा तूफ़ान छुपा है जिसे जानने के बाद शायद मेरी ज़िंदगी कभी पहले जैसी ना रह सके। मैंने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की
اور اپنے ذہن پر زور ڈال کر ان ہندسوں کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جو وہ اس قفل کو کھولنے کے لیے استعمال کر سکتی تھی۔ میں نے پہلے اپنی شادی کی تاریخ درج کی، مگر سکرین پر سرخ رنگ میں غلطی کا اشارہ نمودار ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے ملنے کے پہلا دن اور کچھ دیگر عام ہندسے آزمائے، لیکن وہ قفل کسی ضدی پہرے دار کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہا اور نہیں کھلا۔ میرے اندر کی بے چینی اب ایک شدید اذیت کی شکل اختیار کر رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس آلے کو زمین پر پٹک کر توڑ دوں، لیکن مجھے ہر حال میں اس سچائی تک پہنچنا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا اور مجھے اس کی تاریخ پیدائش یاد آ گئی جو اس نے مجھے ایک بار باتوں باتوں میں انتہائی سرسری انداز میں بتائی تھی اور جسے وہ کبھی منانا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنے لرزتے اور پسینے میں ڈوبے ہوئے انگوٹھے سے انتہائی احتیاط اور سست روی کے ساتھ اس کی تاریخ پیدائش کے وہ مخصوص ہندسے سکرین پر درج کرنا شروع کیے۔ جیسے ہی میں نے آخری ہندسہ دبایا تو میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر رک گئی اور میری سانسیں جیسے سینے میں ہی جم گئی۔ سکرین پر ایک ہلکی سی سبز روشنی ابھری اور ایک انتہائی باریک سی آواز کے ساتھ وہ قفل فوراً ٹوٹ گیا۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا اور اب اس کے وہ تمام تر پوشیدہ اور تاریک راز میرے سامنے بے نقاب ہونے کے لیے بالکل تیار تھے۔ میرے پورے وجود پر ایک ایسی ہیبت اور وحشت طاری ہو چکی تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ مجھے مکمل یقین ہو چلا تھا کہ اب اس خانے کے اندر مجھے کسی انتہائی خطرناک اور جرائم پیشہ شخص کی تصاویر ملیں گی، یا پھر اس کے اس ظالم اور بے رحم خاندان کے کچھ ایسے ثبوت ملیں گے جنہوں نے اسے ماضی میں خون کے آنسو رونے پر مجبور کیا ہوگا اور جو اب اسے بلیک میل کر کے اس کی زندگی عذاب بنا رہے ہیں۔ میں نے خوف اور شدید گھبراہٹ کے عالم میں اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور ایک انتہائی گہرا سانس اپنے پھیپھڑوں میں کھینچا تاکہ خود کو آنے والے اس ہولناک صدمے اور اس بھیانک سچائی کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر پوری طرح تیار کر سکوں جو اب سکرین پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ سکرین پر چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کیسا ہی خطرناک دشمن کی نہ ہو، میں اپنی اس محبت کو ہر حال میں بچاؤں گا اور اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اسی ارادے اور اسی ہمت کو جمع کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولیں اور پوری توجہ کے ساتھ سکرین کی طرف دیکھا، لیکن تصویریں دیکھ کر میرا سانس رک گیا کیونکہ ان تصویروں میں کسی نامعلوم دشمن، بپھرے ہوئے قاتل یا کسی جرائم پیشہ گروہ کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس شہر کے سب سے بڑے شفا خانے کی انتہائی حساس اور خوفناک طبی دستاویزات، معائنے کی تفصیلی رپورٹوں اور اندرونی جسمانی اعضاء کی پیچیدہ تصاویر کا ایک ایسا ہولناک مجموعہ تھا جس نے میرے دماغ کے تمام رگوں کو ایک ہی جھٹکے میں سن کر کے رکھ دیا۔ میری کانپتی ہوئی انگلیوں نے جب ان تصاویر کو مزید قریب کر کے اور بڑا کر کے دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں جلی حروف میں لکھی ہوئی وہ لرزہ خیز اور بھیانک طبی اصطلاح میری نگاہوں سے ٹکرائی جس نے میری روح تک کو چھلنی کر دیا۔ وہ لفظ سرطان تھا۔ جی ہاں، میری وہ پھول جیسی معصوم اور ہنستی مسکراتی بیوی جو پورے گھر کو اپنی محبتوں سے مہکائے رکھتی تھی، وہ اندر ہی اندر سرطان جیسے موذی اور جان لیوا مرض کا خاموشی سے شکار ہو چکی تھی۔ وہ تمام دستاویزات چیخ چیخ کر اس ہولناک حقیقت کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ مرض اب اس کے جسم میں انتہائی خطرناک حد تک پھیل چکا ہے اور اگر اس نے فوری طور پر اپنا باقاعدہ علاج اور وہ سخت ترین طبی عمل شروع نہ کروایا تو اس کے پاس زندہ رہنے کی مہلت انتہائی کم رہ جائے گی۔ میرے دماغ میں اس نامعلوم اور دھمکی آمیز پیغام کا اصل اور بھیانک مطلب اب پوری طرح واضح ہو چکا تھا۔ وہ پیغام کسی ظالم دشمن یا بلیک میلر کی طرف سے نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ وہ یقیناً اس کے کسی ہمدرد معالج یا شفا خانے کے عملے کی طرف سے ایک انتہائی ضروری اور آخری یاد دہانی تھی جو اسے بار بار خبردار کر رہے تھے کہ اس کے علاج کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، مگر اس نے مزید تاخیر کی تو موت اسے مکمل طور پر اپنے خونی پنجوں میں جکڑ لے گی۔ میں سکرین پر موجود ان تاریخوں اور طبی تجزیوں کو دیکھ رہا تھا جو ہماری شادی سے بھی پہلے کے تھے
جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ مجھ سے ملنے اور میرے نکاح میں آنے سے پہلے ہی اس جان لیوا مرض کی تشخیص کا دکھ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھی، اور شاید یہی وہ سب سے بڑی اور کڑی مجبوری تھی جس کی وجہ سے اس کا خاندان اسے اس حالت میں تنہا اور لاوارث چھوڑ کر اس سے کنارہ کش ہو چکا تھا، اور ان کی بے حس اور طعنوں سے بچنے کے لیے ان کا ذکر تک کرنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ لیکن جو چیز میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن اور ناقابل فہم تھی وہ اس کی موجودہ ظاہری حالت اور اس کا بے داغ حسن تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے عالم میں موجود اس کی ان تصاویر کو دیکھا جو اس نے خود شفاخانے کے دوروں کے دوران لی تھی، یا جو اس کی موجودہ حالت کی عکاسی کر رہی تھی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ ان تصاویر میں بھی اور میری حقیقی زندگی میں بھی اس کے وہ گھنے سیاہ اور چمکدار بال بالکل اسی طرح اس کی کندھوں پر لہراتے تھے جیسے شادی کے پہلے دن تھے۔ اس کے چہرے کی وہ دل فریب رونق، اس کی مسکراہٹ کی وہ مٹھاس اور اس کے وجود کی وہ سحر انگیز تازگی ذرا برابر بھی ماند نہیں پڑی تھی۔ اس کے بال بالکل نہیں گرے تھے اور نہ ہی اس کی ظاہری حسن پر اس موذی مرض کا کوئی پرچھائیاں پڑی تھی۔ وہ بظاہر بالکل ایک صحت مند اور مکمل طور پر توانا عورت نظر آتی تھی، کیونکہ علاج ابھی شروع نہیں ہوا تھا، اور یہی وہ سب سے بڑا دھوکہ تھا جس نے مجھے کبھی اس کے اندرونی اذیت اور اس کے جسم میں پلنے والے اس موت کے طوفان کا ذرا برابر بھی شک نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ کتنی بہادر اور کس قدر مضبوط اعصاب کی مالک عورت تھی کہ اس نے اس مرض کے سخت اور تکلیف دہ علاج کو باقاعدہ طور پر ہی شروع ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ وہ علاج اس کے حسن کو چھین لے گا، اس کے بالوں کو گرا دے گا، اسے ایک لاغر اور بستر مرگ پر پڑی ہوئی بے بس مریضہ بنا دے گا، اور وہ میرے سامنے ایک کمزور اور قابل رحم عورت بن کر ہرگز نہیں جینا چاہتی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر موت کو گلے لگانے کا خاموش فیصلہ کر لیا تھا تاکہ وہ اپنی زندگی کے یہ چند مہینے میرے ساتھ بھرپور محبت، خوشیوں اور ایک مکمل انسان کی طرح گزار سکے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی بیماری کا سن کر پریشان ہوں یا شفاخانوں کے چکر کاٹ کاٹ کر اپنی زندگی عذاب میں ڈال لوں۔ اس نے اپنی بے پناہ اور جان لیوا تکلیف کو اپنے مسکراتے ہوئے چہرے اور اپنی محبت بھری باتوں کے پیچھے اتنی مہارت اور کمال سے چھپا لیا تھا کہ مجھ جیسا محبت کا دعوے دار شوہر بھی اس کی اس خاموش اور روح فرسا اذیت کو رتی برابر بھی محسوس نہیں کر سکا تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ برقی آلہ اب مجھے دنیا کی سب سے بھاری چیز محسوس ہو رہا تھا، اور میری ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ سہارنے سے مکمل طور پر انکاری ہو رہی تھی۔ میں اسی شیشے کی میز کے قریب فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑا، اور میری آنکھوں سے بے بسی، ندامت اور شدید دکھ کے آنسوؤں کا ایک ایسا طوفان ابل پڑا جسے روکنا اب میرے بس میں نہیں تھا۔ مجھے اپنے آپ پر اور اپنی محبت کے ان کھوکھلے دعووں پر شدید شرمندگی اور غصہ آ رہا تھا کہ میں دن رات اس کے ساتھ رہنے کے باوجود اس کی ان اداس آنکھوں کے پیچھے چھپے ہوئے موت کے اس خوف کو کیوں نہ پڑھ سکا، کیوں اس کی ان راتوں کی کروٹوں کو محض تھکاوٹ سمجھتا رہا جب وہ درد سے تڑپ رہی ہوتی تھی۔ اس کی وہ پراسرار خاموشی، اس کا اپنے خاندان سے کٹ جانا اور اس کا ہر لمحہ مجھے خوش رکھنے کی دیوانہ وار کوشش کرنا، اب سب کچھ ایک کھلی اور شفاف کتاب کی طرح میرے سامنے واضح ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا سودا کر کے میری زندگی کو جنت بنایا تھا، اور بدلے میں مجھ سے صرف سچی محبت اور چند دن کا پرسکون ساتھ مانگا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اور میرے آنسو اس برقی آلے کی سکرین پر گر کر ان طبی دستاویزات کو دھندلا کر رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا سینہ چاک کر لوں اور اپنا دل نکال کر اس کے قدموں میں رکھ دوں۔ میں کائنات کے اس عظیم ترین معبود کے حضور گڑ گڑا کر التجا کر رہا تھا کہ وہ میری زندگی کی تمام سانسیں اور میری صحت کا ہر لمحہ میری اس معصوم بیوی کی جھولی میں ڈال دے اور اسے اس اذیت سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دے۔ مجھے اب یہ احساس پوری شدت سے ڈرا رہا تھا کہ وقت واقعی ریت کی طرح ہماری مٹھی سے تیزی سے پھسل رہا ہے، اور اگر میں نے اسے آج علاج کے لیے راضی نہ کیا اور اس کی بیماری کے خلاف اس کی ڈھال نہ بنا تو میں تا حیات خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔
لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں سوچ رہا تھا، کیونکہ وہ اب کسی بھی لمحے بازار سے لوٹ کر گھر کے دروازے میں داخل ہونے والی تھی، اور مجھے اس کے سامنے اس ہولناک سچائی کا سامنا کرنا تھا، جس کے افشا ہونے کا خوف اسے ہر لمحے کھائے جا رہا تھا، اور جسے وہ مجھ سے چھپانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر رہی تھی۔ میں فرش پر بیٹھا دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، اور میرے دماغ میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خیالات دوڑ رہے تھے کہ میں اسے کیا کہوں گا، اور کیسے اس خاموش قربانی دینے والی عظیم عورت کو اس بات پر آمادہ کروں گا کہ ہم اس موت کے فرشتے کا مل کر مقابلہ کریں گے، اور میں اسے اتنی آسانی سے موت کی تاریک وادیوں میں قطعی طور پر گم نہیں ہونے دوں گا۔ میرا پورا وجود کرب اور صدمے سے کانپ رہا تھا، اور گھر کی وہ خاموشی جو کچھ دیر پہلے مجھے میری جنت کا احساس دلا رہی تھی، اب مجھے کسی متروک قبرستان کی وحشت ناک خاموشی سے بھی زیادہ خوفناک اور اذیت ناک محسوس ہو رہی تھی، اور میں بس اس کی قدموں کی آہٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ میں ابھی اسی سرد اور بے جان فرش پر بیٹھا اپنے آنسوؤں کے سمندر میں غرق تھا، اور میرا دل سینے میں کسی زخمی پرندے کی طرح تڑپ رہا تھا کہ اچانک بیرونی دروازے کے کھلنے کی مخصوص اور جانی پہچانی آہٹ نے اس مہیب خاموشی کو توڑا۔ وہ اپنے معمول کی عجلت اور چہرے پر وہی دل فریب مسکراہٹ سجائے گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں خریدی کی سبزیاں اور دیگر گھریلو سامان کی بھاری تھیلیاں موجود تھیں، لیکن جیسے اس نے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا اور اس کی نظر فرش پر گھٹنوں کے بل گرے ہوئے میرے کانپتے وجود اور میرے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس کے روشن برقی آلے پر پڑی، تو اس کے قدم وہیں کے وہیں منجمد ہو گئے۔ اس کے چہرے کی وہ تمام تر رونق اور مسکراہٹ کسی بجھتے ہوئے چراغ کی طرح ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر غائب ہو گئی، اور اس کی جگہ ایک انتہائی گہرے خوف، بے بسی اور پکڑے جانے کی شدید شرمندگی نے لے لی۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کی گرفت اتنی کمزور پڑ گئی کہ وہ تمام تھیلیاں ایک زوردار آواز کے ساتھ فرش پر گر گئی، اور تازہ سبزیاں اور پھل پورے کمرے میں بے ترتیبی سے بکھر گئے۔ لیکن اسے اس بکھری ہوئی چیزوں کا ذرا برابر بھی ہوش نہیں تھا۔ اس کی بڑی اور خوبصورت آنکھوں میں جو کچھ دیر پہلے تک زندگی کی چمک سے بھری ہوئی تھی، اب آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب امڈ آیا تھا جس نے اس کے ضبط کے تمام بندھن توڑ دیے تھے۔ وہ دیوانہ وار دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے قدموں میں گر کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے گھٹنوں پر رکھ دیے اور ہچکیاں لیتے ہوئے مجھ سے اپنی اس طویل اور پراسرار خاموشی کی معافیا مانگنے لگی۔ اس کی آواز کرب اور صدمے سے اس قدر بوجھل ہو چکی تھی کہ اس کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ میرے دل پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ مجھے کسی بھی قسم کا دکھ یا دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، بس وہ موت کی اس تاریک وادی میں اترنے سے پہلے اپنی زندگی کی آخری چند دن سچی محبت کے سائے میں ایک مکمل اور صحت مند عورت کی طرح جینا چاہتی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ جب اس کے اپنے خونی رشتوں نے اس موذی مرض کی تشخیص اور علاج کے باہری اخراجات کے خوف سے اسے لاوارث اور تنہا چھوڑ دیا تھا، تو اس کا موت اور زندگی دونوں پر سے مکمل طور پر اعتبار اٹھ چکا تھا۔ لیکن پھر جب میں اس کی زندگی میں آیا تو میری بے لوث محبت نے اس کے اندر جینے کی ایک ایسی شدید خواہش پیدا کر دی جسے وہ چاہ کر بھی دبا نہیں سکی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس مرض کا وہ سخت اور تکلیف دہ علاج اس کے حسن کو چھین لے، اس کے کندھوں پر لہراتے ہوئے ان سیاہ بالوں کو گرا دے، اور اسے میرے سامنے ایک لاغر اور بستر مرگ پر پڑی ہوئی بے بس مریضہ بنا دے۔ وہ میری آنکھوں میں اپنے لیے کبھی بھی رحم یا ترس کے وہ سائے نہیں دیکھنا چاہتی تھی جو عام طور پر بیماروں کے حصے میں آتے ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اسے ہمیشہ ایک خوبصورت اور توانا شریک حیات کے روپ میں یاد رکھوں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے ضبط کا پیمانہ بھی مکمل طور پر چھلک پڑا، اور میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور اسے سختی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا دل اس کی اس عظیم اور خاموش قربانی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ہم دونوں اس خاموش کمرے کے
فرش پر بیٹھے ایک دوسرے کے گلے لگ کر دیر تک روتے رہے اور ہمارے آنسو ایک دوسرے کے کندھوں کو بھگوتے رہے۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی ان اداس آنکھوں میں مکمل سچائی اور گہرے یقین کے ساتھ جھانکتے ہوئے کہا کہ سچی محبت صرف چند دن کے ظاہری حسن یا سیاہ بالوں کی محتاج ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو روح کا وہ لازوال رشتہ ہے جو بیماری اور صحت دونوں حالتوں میں یکساں اور مضبوط رہتا ہے۔ میں نے اس کا ماتھا چوما اور اس سے یہ پختہ وعدہ کیا کہ موت جب بھی آئے گی ہم اسے اکٹھے اور پوری بہادری کے ساتھ خوش آمدید کہیں گے، لیکن ہم اتنی آسانی سے اس موزوں مرض کے سامنے اپنے ہتھیار بالکل نہیں ڈالیں گے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ کل صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ہم اس شہر کے سب سے بڑے شفا خانے میں جائیں گے اور اس کا وہ تمام تر علاج شروع کروائیں گے جسے وہ مجھ سے چھپانے کی خاطر اب تک ٹالتی رہی ہے۔ مجھے اس بات کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی کہ علاج کے دوران اس کے بال گر جائیں گے یا اس کا چہرہ کملا جائے گا، کیونکہ میری نظر میں اس کی اصل خوبصورتی اس کی وہ پاکیزہ روح اور وہ بے لوث محبت تھی جو اس نے میرے اس ویران گھر کو جنت بنانے کے لیے نچھاور کی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں موجود اس پختہ عزم اور سچی محبت کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ چھایا ہوا وہ موت کا خوف اور وہ شدید بے بسی دھیرے دھیرے ایک پرسکون طمانت میں بدلنے لگی۔ اس نے اپنا سر میرے سینے پہ رکھ دیا اور زندگی میں پہلی بار اس نے موت سے لڑنے اور میرے ساتھ جینے کی ایک نئی امنگ کو اپنے دل میں جگہ دی۔ اس شام ہمارے گھر میں بننے والا وہ کھانا اگرچہ تاخیر سے شکار ہو گیا تھا اور فرش پر بکھری ہوئی سبزیاں ہماری اس ہولناک حقیقت کی گواہ تھی، لیکن ہم دونوں کے دلوں پر رکھا ہوا وہ بھاری بوجھ ہمیشہ کے لیے اتر چکا تھا۔ اب ہمارے درمیان کوئی بھیانک راز یا کوئی پراسرار خاموشی باقی نہیں رہی تھی۔ ہم جان چکے تھے کہ آنے والا وقت اور علاج کا وہ انتہائی مرحلہ کھٹن اور اذیت ناک ہوگا، لیکن اب وہ اس جنگ میں اکیلی نہیں تھی۔ میں اس کے ڈھال بن کر ہر درد اور ہر تکلیف کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہونے کا عزم کر چکا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وقت کتنا باقی ہے یہ تو صرف اس کائنات کا رب ہی جانتا ہے، لیکن جو وقت بھی ہمارے پاس بچا تھا اسے ہم نے خوف اور اندیشوں کے بجائے مکمل خلوص، ہمت اور ایک دوسرے کے بھرپور ساتھ کے ساتھ جینا تھا، اور یہی سچی محبت کی سب سے بڑی اور حتمی فتح تھی، جس نے موت کے اس سرد سائے کو بھی ایک گرم جوش امید میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب ہم ہر آنے والے کل کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار اور ایک دوسرے کی مکمل طاقت بن چکے تھے۔